الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، سب سے پہلے خالق کون و مکان، رازق انس و جاں اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی، کبریائی بیان ہو، جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بنو نو انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبے میں جس عنوان پر میں نے بات کی تھی وہ عنوان تھا جہیز لینے اور دینے کے ہیلے اور بہانے۔ آج جس موضوع کے تحت مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے جہیز کی وجہ سے معاشرے میں ہونے والی تباہ کاریاں۔ جہیز کس طرح لوگ لیتے ہیں، دیتے ہیں، کیا ہیلا سازی کرتے ہیں، یہ بات پچھلے جمعہ کے خطبے میں گزر چکی۔ آج جو ہے میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ کہ جہیز کی وجہ سے معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ کیا کیا ہیں جہیز کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے، اس کو سن لیجئے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ایمان والے، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو یہ خطاب ہم ہی لوگوں سے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو خطاب کیا ہے ویسا جملہ بھی استعمال کیا ہے۔ اگر یہود و نصارہ کو خطاب کیا اللہ نے تو کہا
یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ کہیں اگر کافروں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے تو کہا یا ایھا الکافرون، جیسے کہا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے کافروں۔ کہیں پورے لوگوں کو خطاب کیا، پوری دنیا والوں کو، سب کو، چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے ایمان والے نہ ہو، سب کو خطاب اللہ تعالیٰ نے اگر کیا تو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ تو اس سے مراد ایمان والے ہم لوگ۔ اب اللہ نے یہ خطاب کر کے کیا کہا؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام کی ہر بات مانو، اسلام کے سارے کاموں پر عمل کرو۔ ایسا نہیں کہ کچھ چیزوں کو تو مانو اور کچھ چیزوں کو نہ مانو۔ کچھ چیزوں پر تم دیکھو گے قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے ویسا عمل کرو، اور کچھ چیزوں کو جیسا دل میں آئے ویسا کرنا شروع کر دو۔ ایسا نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور ہاں کچھ چیزوں کو ماننا، کچھ چیز کا انکار کرنا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اتباع مت کرو، پیروی مت کرو شیطان کے راستے کی۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو چھپا رہتا ہے، لیکن شیطان تو بالکل واضح ہے کہ ہمارا دشمن ہے۔ پھر تم اس کے راستے پر کیوں چل رہے ہو، کیوں جا رہے ہو اس راستے؟ یہ آیت پیش کرنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ آج ہم لوگ ایسے ہی مکمل اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ کہتے تو ہیں کہ نکاح بڑی بہترین چیز ہے، سنت ہے، آدھا ایمان ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس آدھے ایمان کو آپ کر کیسا رہے ہیں وہ دیکھنا ہے نا، اس پر عمل کیسا کر رہے ہیں۔ آدھا ایمان، اب آدھا ایمان، پورا ایمان میرا مکمل ہونے والا ہے، میں نکاح کرنے والا ہوں، مگر وہ نکاح کرنے کا طریقہ آپ کا کیا ہے، وہ سب سے اہم چیز۔ برکت اسی پر آپ کو ہوگی جب آپ وہ طریقہ اختیار کریں گے۔ نکاح کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ولی کا ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا، اسی ایجاب و قبول کے اندر رضامندی بھی داخل ہے۔ ایجاب و قبول کا ہونا، مہر کا ہونا، 2 عادل گواہ کا ہونا، یہ 4 چیزیں ہیں بس۔ اسلام کے اندر پھر یہ جہیز ویز، یہ نکاح کا کھانا، یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، بس 4 چیزیں، شادی نکاح کمپلیٹ ہے۔ پہلے نکاح کیسے ہوتے تھے صحابہ کرام کے؟ میں 2 مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک صحابہ کے دور کی مثال دیتا ہوں، ایک تابعین کے دور کی، 2 ادوار کی مثال میں دیتا ہوں۔ صحابہ کے دور کی مثال، بڑا مشہور واقعہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر زردی لگی دیکھی، کلر لگا دیکھا، ایک قسم کی خوشبو ہوتی تھی جو خاص طور سے عورتیں استعمال کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے، مطلب یہ تمہارے کپڑوں پر کیسے آ گیا؟ یہ خوشبو، یہ چیز تو عورتیں استعمال کرتی ہیں، تمہارے کپڑوں پر کیسا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کل نکاح کر لیا ہے۔ نکاح کر لیا نا، بیوی گھر میں، اس کی وجہ سے میرے کپڑوں پر اسی نشان دکھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، کہا اچھا اچھا، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اچھا یہاں پر رک کر کے ذرا غور کرو، آخری نبی ہیں اور یہ صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک اشارے پر گردن کٹانے کے لیے تیار۔ وہ صحابہ، شادی ہو گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں، اب آ کر کے بتا رہے، نکاح ہو گیا اب بتا رہے ہیں یہاں ہمارے پاس کیسا ہے، کیا ہے میاں، نہ دعوت نہ پوچھنا نہ کچھ، ایسے اکیلے اکیلے، وہ شکایت ہے۔ 2 سال کے بعد بھی شکایتیں چلتی رہتی ہیں کہ کیا ہے جی تم کب کی کر لیے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ وقت کے نبی موجود ہے جی، نکاح، یعنی اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو جاتے تھے، ہے نا، کتنی سادگی کے ساتھ۔ ہمارے پاس کیا ہے،
شور شرابہ و لائٹیں جب تک بتا نہ دے کہ ہاں ہماری شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، تب تک تو سکون ہی نہیں ملتا ہم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا۔ تو یہ دیکھیے کہ صحابہ کے دور کی شادیاں کتنی آسانی اور سادگی کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ اب دوسری مثال لیجئے، دوسری مثال تابعین کے دور کی ہے، یعنی جو صحابہ کے شاگرد تابعین جن کو کہتے ہیں۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، یعنی بڑے تابعین میں سے ہیں، مشہور تابعین میں سے ہیں، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حدیث جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں، بہت سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک بڑے مشہور ان کے شاگرد تھے، عبداللہ نام تھا، وہ درس میں موجود نہیں ہے۔ تو پوچھا سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا بات ہے، عبداللہ جو ہے نظر نہیں آ رہے۔ تو کسی نے کہا کہ 3 دن پہلے جو ہے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ کلاس میں تھوڑا غیر حاضر رہ رہے ہیں، ان کی بیوی کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد عبداللہ آئے، حاضر ہوئے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا تو کیا تمہیں دوبارہ نکاح نہیں کرنا ہے؟ کہا نکاح تو کرنا ہے، نکاح تو کرنا ہے، اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں نکاح کرنا چاہیے، اور نکاح تو کرنا ہے، مگر ایک تو میں غریب ہوں، اوپر سے جو ہے شادی ہوئی تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب کون بچی دے گا مجھے؟ تو کہا کہ کیوں نہیں، میری بیٹی ہے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کوئی معمولی نہیں، وقت کے امام کی بیٹی۔ اور دوسری چیز آپ کو بتا دوں کہ وقت کا جو خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، اس کے بچے کے لیے رشتہ ان کے گھر پر آ چکا ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بچی کے لیے، بیٹی کے لیے وقت کے بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ بیٹا اچھا نہیں تھا، لیکن سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور اچھا ڈھونڈ رہے تھے کہ اور دیندار، ورنہ اگر دولت دیکھتے تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے بچے سے کر دیتے، اس میں کیا بات ہے؟ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر دینداری ہو نہ ہو، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، کیسا رہتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، کماتا کتنا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنے بھائیاں ہیں، بٹوارا ہوئے تو کتنا ملے گا، کیا آئے گا، اس کو سب دیکھتے ہیں ہم۔ اگر یہ سب دیکھتے تو بادشاہ کے بچوں کو بالکل دے دیتے تھے، مگر وقت کے امام ہے نا جی، سچی محبت رکھتے ہیں اپنے دین سے، سچا لگاؤ رکھتے ہیں اپنے دین سے۔ ہم لوگوں کی طرح جھوٹے تھوڑی نا کہ بات آئی تو لمبی چوڑی بات کر دیے اور حرکتیں پوری وہی کریں گے جو سماج اور معاشرہ کر رہا ہے۔ تو کہا میں اپنی بچی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، وہی جو ہے نکاح پڑھا دیے، وہی نکاح پڑھا دیے، ابھی بات چیت چلی نا، ہاں ٹھیک ہے اوکے، نکاح وہی پڑھا دیے۔ اب نکاح پڑھا دیے اور عبداللہ صاحب جو ہے سب ہو گیا، ایجاب و قبول، سب اپنے گھر کو چلے آئے۔ اب عبداللہ صاحب کے گھر کی حالت دیکھ لیجیے، گھر کی حالت کیا تھی، وہ سوکھی روٹی اپنے گھر میں آ کر پانی میں ڈبو کر کے کھا رہے۔ سوکھی روٹی کیوں؟ کڑک ہو گئی، اس کو نرم کرنے کے لیے پانی میں بھگو رہے تاکہ اس کو کھا سکے۔ کھا رہے ہیں، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون دروازہ کھولنے سے پہلے؟ تو کہا کہ سعید۔ کہا کون سے سعید؟ کہا سعید بن مسیب۔ استاد محترم گھر پر آ گئے، استاد محترم گھر پر آ گئے، کچھ بات تو نہیں ہے۔ اچھا، دروازہ کھولا تو پردے کے ساتھ ایک خاتون بھی ساتھ میں موجود ہیں، استاد محترم بھی موجود ہیں۔ تو کہا کہ جی کہیے، اندر آئیے۔ کہا نہیں، اندر نہیں آؤں گا، تم نکاح تو کر لیے اور جو اپنی بیوی کو لیے بغیر ہی چلے آئے، میں تمہاری بیوی کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس، اور چھوڑ کر کے اللہ حافظ چلے گئے۔ اتنی آسان تھی شادیاں، اور جب اتنی آسان تھی شادیاں تب مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بائکوں پر نہیں گھومتی تھی۔ اب آپ کہیں گے بائک تو ہوتے نہیں تھے اس وقت، گھوڑا وغیرہ تو ہوتا تھا نا اس وقت، ساری چیز دوسری چیزیں تو موجود تھی نا۔ جب اتنی آسان تھی شادیاں تو لوگ بچی کی پیدائش پر پریشان نہیں ہو جاتے تھے کہ اب کیا کریں گے۔
جب اتنی آسان تھی شادیاں تو زناکاری نہیں ہوتی تھی کیونکہ جائز راستہ موجود تھا. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر 2 مثالیں میں نے اس لیے رکھ دی کہ دیکھو شادیاں کتنی آسان تھیں اور ہم نے کتنا مشکل بنا لیا. بڑی آسان تھی شادیاں، مشکل ہم نے بنا لیا. آج ہم لوگوں نے ایسا کر دیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی بھی آپ کو دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ دبا بھی ہوا ہے، پریشانی بھی جھیل رہا ہے، جی کر رہا ہے، دوسری طرف وہ کئی لاکھ روپے بھی دے رہا ہے، جہیز بھی دے رہا ہے، پھر بھی جو ہے ٹینشن میں. بیٹی بھی دے رہا ہے، اتنا بڑا کر کے، پرورش کر کے، تعلیم دلا کر کے اب آپ کے حوالے کر رہا ہے، پھر بھی پیسے اس کو ہی دینے پڑ رہے ہیں. اب آپ ذرا ایک مثال دے دوں، چھوٹی سی مثال. آپ دکان والے کے پاس جاؤ، کسی دکان والے کے پاس، کہو بھائی یہ فلاں سامان مجھے لینا ہے، ٹھیک ہے یہ سامان مجھے دو. دکان والا کہے گا 100 روپے کا. اچھا ٹھیک ہے میں سامان تیرا لے لیا، اب 100 روپے تم مجھے لا. تو کہے گا یہ کیا، سامان تو میں نے تم کو دیا ہے، تم مجھے دینا. کیا ایسا ہوگا کہ سامان بھی آپ لے لیں، دکان والے سے کہیں نہیں 100 یا 200 لا. اچھا ٹھیک ہے یہ کہاں رکھوں گا، اس کے واسطے الماری بھی لا دوں کیونکہ اس کو رکھنا بھی ہے. جیسے میں اسی تو ہوتا ہے کہ بیٹی بھی دے رہا ہے اور بیٹی جس گھر میں رہے گی اس کے سارے سامان بھی وہی دینا، آپ کے چلنے کے واسطے گاڑی بھی وہی دینا، اور اس کو کھلانے کے لیے کاروبار لگا کر بھی وہی دینا. ہمارے نوجوانوں کی غیرت مر کہاں سے گئی؟ کہاں مر گئی ہمارے نوجوانوں کی غیرت؟ سمجھو سوچو کہ دین اسلام کا کیا ہو رہا ہے. بہرحال میں اپنے اصلی ٹاپک پر آتا ہوں اور جلدی میں بیان کروں گا وقت مختصر ہونے کی وجہ سے کہ جہیز کی وجہ سے معاشرے میں جو تباہ کاریاں ہیں، جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، وہ کیا کیا ہے. ویسے تو بہت سارے، چند میں گنا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کی. دیکھو نمبر 1، اس کی پہلی برائی جو جہیز کی ہے کہ جہیز کا مانگنا حرام ہے. جو شخص مانگتا ہے سب سے بڑا پرابلم کہ وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. حرام ہے کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے ہی نہیں، آپ اس کو مانگ کر کے حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. وہاں زندگی بھر اس نے کمایا حلال طریقے سے، آپ اس کو لے کر کے غلط طریقے سے کھا رہے ہیں. آپس کے مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ. نمبر 2، جہیز مانگنا لینا بھیک مانگنے کی ایک قسم ہے، ایک طریقہ ہے. بس یہ کہ ایک بھکاری الگ طریقے سے مانگتا ہے نا، اور یہاں الگ طریقے سے مانگا جاتا ہے، مگر یہ بھی بھیک مانگنے کی طرح ہی ہے، یہ بھی بھیک مانگنا ہی ہے. اور حدیث کے اندر کہا گیا ہے جو دنیا کے اندر اس کو ضرورت نہیں تھی، اللہ نے اس لائق بنایا تھا کہ وہ کھا سکے، جی سکے، مگر پھر بھی اس نے سوال کیا، پھر بھی دوسروں سے مانگا، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی. اس کو ذلیل کرنے کے لیے جہنم میں ڈالنا تو دوسری بات ہے، اس کو میدان محشر میں ذلیل کیا جائے گا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر وہ ناجائز طریقے سے سوال کر رہا تھا. اور تیسری چیز، تیسری جو تباہی آتی ہے، جو برائی پیدا ہو رہی ہے جہیز کی وجہ سے، مرد کی قوامیت ختم ہو رہی ہے. یہ قوامیت کیا چیز ہے؟ نگرانی، نگراں، گھر میں اس کی بات چلنا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورت سے مشورہ نہ کیا جائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورت کی حیثیت نہیں گھر کے اندر، وہ بھی گھر کی ذمہ دار ہے، لیکن جب شوہر ہے تو شوہر حقیقی ذمہ دار ہے. شوہر نہ ہو تو وہ گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے مشورہ کیا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اس کو مان دیا جائے، اس کو سمان دیا جائے. لیکن قوامیت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ مرد کو دی. آج یہ قوامیت ختم ہو رہی ہے، گھر میں مرد کی چل ہی نہیں رہی ہے. یہاں تک کہ کپڑے بچوں کے کیسے ہونے چاہیے، اسلامی یا جو ماڈرن، وہ عورت کے ہاتھ میں. مرد اگر چاہے بھی تو نہیں بدلوا سکتا ہے. ایک مرتبہ غصے سے بول دی یہی ملتا جی مارکیٹ کے اندر، تو میں کیا کرتی، ختم، خاموش ہو جاتے ساتھ، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ قوامیت ہم نے مرد کو دی، کس بنا پر؟ بیس کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے عورتوں پر.
کس وجہ سے؟ آگے اللہ نے آیت کے اندر کہا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اسی لیے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے عورتوں کے اوپر، مال خرچ کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ الٹا ہے، ہم تو مال لیتے ہیں خرچ نہ کرتے، تو اس لیے مسئلہ بھی الٹا ہو گیا۔ جب مال خرچ لوگ کرتے تھے اس دور میں تو ان کی قوامیت بھی تھی، رائٹ راستہ تھا، سیدھا راستہ۔ اب معاملہ جب الٹا کر دیا کہ ہم جو ہے خرچ کرتے نہیں ہیں بلکہ خرچ کرواتے ہیں، تو معاملہ بھی الٹا ہو گیا کہ ہم ذمہ دار نہیں، انہوں ذمہ دار ہو گئے، گھر کے اندر ساری چیزیں ان کی لائی ہوئی ہیں، تو کہاں سے آپ کی چلے گی؟ قصہ مختصر۔ چوتھی چیز، نکاح مشکل ہونے کی سب سے بڑی وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جہیز ہے۔ نکاح مشکل ہونے کی سب سے بڑی وجہ جہیز ہے۔ اسی طریقے سے کئی ماں باپ اور لڑکیوں کی خودکشی کی وجہ جہیز۔ ہاں، والدین خودکشی، آپ انٹرنیٹ پر جا کر کے دیکھ لو، یوٹیوب وغیرہ پر آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ فلاں جگہ ماں باپ نے خودکشی کر لی۔ ایسے واقعات بھرے پڑے ہوئے کتنے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں۔ خودکشی جہیز کی وجہ سے پانی میں چھلانگ لگا کر بچیاں خودکشی کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دے رہی ہیں جہیز کی وجہ سے۔ یہ ہے معاشرے کی تباہ کاریاں جہیز کی وجہ سے۔ پھر اس کے علاوہ نمبر 7، رحم مادر میں بچیوں کو قتل کرنے کی وجہ ایک ہے جہیز۔ الٹرا ساؤنڈ کرائے، بچی ہے، اچھا ختم، اس کو نکال دو، اس کو ختم کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون اس کی پرورش کرنا، پھر بڑی کرنا، پھر اتنے لاکھ ہونا۔ اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سے آئے گا، اور بچی جب پیدا ہوتی ہے تو ناخوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سے جائے گا۔ ہاں، اس سے جائے گا، کیونکہ آج بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، اس میں جہاں بچے کا فیوچر ہوتا ہے نا، وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا اتنا لاکھ ملے گا، انجینئر کا اتنا لاکھ ملے گا، وہ سب ریٹ طے ہیں بالکل کہ اتنے لاکھ میں بکیں گے صاحب، اس سے کم میں نہیں بکیں گے۔ جیسے جانور قربانی کے بکرے نہیں بکتے ہیں، ایسے آج ہمارے نوجوانہ بکتے ہیں، سب کا ریٹ فکس ہے کہ میں اتنے لاکھ میں بکوں گا، کوئی آئے مجھے خریدے۔ یہ معاشرہ ہو گیا ہے۔ پھر نمبر 8، لڑکیاں جو بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ جائز ہی ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، انشاءاللہ جب کبھی اسی خاص ٹاپک پر میں بات کروں گا تو ساری وجوہات بتاؤں گا، لیکن لڑکیوں کے بھاگ کر شادی کرنے کی وجہ، چاہے مسلم کے ساتھ یا غیر مسلم کے ساتھ، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جہیز۔ وہ دیکھتی ہے نا کہ بڑی بہن کی شادی میں کیا کیا پرابلمس آئے، اس سے اچھا ہے خود ہی کوئی ایک الگ راستہ اپناؤ، ایک الگ روٹ اپناؤ، اور اپنی مرضی کے حساب سے اپنا قانون بنا کر کے شادی کر لو۔ وہ دیکھتی ہے نا مشکلات۔ آج جو ہے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کا خون کھول رہا ہے، ہمارے نوجوان باہر نکل کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ دیکھو غیر مسلم کے ساتھ بچی جا رہی ہے، یہ دیکھو غیر مسلم کے ساتھ بچی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیوں جا رہی ہے اس کے اوپر غور کیا؟ وہ پرابلم دیکھو نا کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ بہت سارے پرابلمس ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ایک جہیز بھی پرابلم ہے۔ اگر یہ ہمارے نوجوان جو ویڈیوز بنا رہے ہیں یہی آگے بڑھ کر کے شادیاں کریں نا، نکاح کو آسان کریں، بغیر لین دین کے، بغیر کچھ جوڑا گھوڑا کچھ بھی، آسانی کے ساتھ نکاح کریں، پھر دیکھو دھیرے دھیرے معاشرہ صحیح ہوگا۔ ویڈیو بنانے سے، خالی چیخنے چلانے سے پرابلم کا حل تھوڑی ہے۔ یہ اوپر اوپر نظر آ رہا ہے، ڈیپ میں جا کر دیکھو ایسا ہو کیوں رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے اس کی۔ اگر کہیں پر جو ہے بند ٹوٹ جائے، اس میں جو ہے کریک پڑ جائے، اس میں سوراخ پڑ جائے، پانی وہاں سے نکلنے لگے، تو اب کیا کرو گے؟ وہ باہر سے آ کر کے ایسے کھڑے ہو جاؤ گے ہاتھ رکھ کر کے، ہاں باہر سے اس کو سیمنٹ ایسا مارو گے پانی رک جائے؟ اس سے نہیں رکے گا، آپ کو بھی باہر لے جائے گا ساتھ میں۔ اگر اس کو روکنا آپ کو ہے تو اس کے اندر جا کر کے، اندر والی حصے سے پورا اچھے طریقے سے اس کو بند کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ صحیح ہوگا۔ تو ہر پرابلم کے لیے اندر جا کر کے دیکھو کہ آخر وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک صاحب جو ہے ایک واقعہ سنا رہے کہ ایک جگہ ایک عورت زناکاری کر رہی تھی پبلک پلیس پر۔ اچھا، لوگوں نے پکڑ لیا، نوجوانوں نے مارا بھی، لگا بھی دیا اس کو، اور پھر اس کے بعد پولیس آئی، معاملہ رفع دفع کرنے لگی۔
ایک صاحب پوچھے اس عورت سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا آخر بھلے، کس وجہ سے کیا تم؟ سمجھدار تھے وہ، وجہ جاننے کی کوشش کی کہ تم ایسا کیوں آخر؟ تو اس نے وجہ بتائی، کہا میں 4 سال سے بیوہ ہوں، 4 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں بچے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، میرے پاس اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آیا۔ گرچہ اس کا راستہ غلط تھا لیکن کیا سماج صحیح ہے وہاں پر؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سماج کے لوگوں سے نہیں پوچھے گا کہ جب تم نے اس طرح دیکھا تمہارے سماج کے اندر، معاشرے میں، بستی میں ایک بیوہ ہے تو تم نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اگر تم خیال کرتے تو وہ اس گناہ میں نہیں پڑتی، شاید تم نے نہیں خیال کیا اس لیے وہ اس گناہ میں پڑی۔ اس لیے آج بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، آج بچیاں جو غیر مسلم کے پیچھے جا رہی ہیں، آج بچیاں جو بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں، اس کے اصلی پرابلم میں جا کر کے دیکھو کہ آخر وجہ کیا ہے، وہ پرابلم صحیح کرو۔ اور اگر ہمارے یہ نوجوان جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو اتنے غیرت مند بن رہے ہیں، ان کی غیرت کو سلام، اگر یہ لوگ تمام کے تمام نوجوان بغیر جوڑے گھوڑے کے، بغیر کسی رسم و رواج کے، سیدھے طریقے سے، اسلامی طریقے سے نکاح کریں، بچی کو گھر لے کر آئیں، سادگی کے ساتھ ولیمہ کریں، پھر دیکھو یہ پرابلم حل ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، غیرت تو ہمارے پاس آتی ہے لیکن جہاں شادی بیاہ کی بات آتی وہاں پورے خواہشات رہنا، بڑا شادی خانہ رہنا، اسٹیج رہنا، تو وہ ایسا شادی انہوں کیا تھا نا، اس سے بہتر اسٹیج میرا رہنا، اس کے اتنے ڈش ہے نا تو میرے اتنے رہنا۔ وہ تو کسی ایسی غیرت کا کوئی مطلب نہیں، ایسی غیرت کا کوئی معنی نہیں۔ اور ایک حدیث سناؤ آپ لوگوں کو، صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس وہ شخص رشتہ لے کر کے آئے، پاک شادی کا پیغام لے کر آئے، جس کا کردار، اس کی دینی حالت تم کو پسند ہو، کہ بھائی بچہ اچھا ہے، بچی اچھی ہے، دیندار ہے، تو تم جو ہے وہ رشتہ کر لو، وہ شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں فتنہ فساد پھیلے گا، بہت زیادہ خرابی پیدا ہوگی۔ آج وہی وجہ ہے نا، آج ہر چیز میں ہم لوگ دینداری کہاں دیکھتے ہیں؟ اچھا پن، ہمیں پیسہ دیکھنا ہے، ہر چیز میں پیسہ۔ صحابہ کرام اگر ایسا دیکھتے تھے تو آج کتنی بیوائیں رہتی تھی صحابہ کرام کے اندر، بیچ میں جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے۔ وہ کیوں اتنے؟ آج ہم لوگ ذرا گھر سے دور رہیں تو فکر لائق ہوتی ہے، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ لوگ اتنے ٹینشن میں کیوں نہیں رہتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو ہمارے بھائیاں ہیں ہمارے گھر کی رکھوالی کرنے والے اور ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے۔ آج ہمارے پاس ایسا ہے ہی نہیں، بات کرنے والے تو بہت ہیں، ظاہری غیرت مندی دکھانے والے بہت ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اسلام پر چلنے والے، اور جیسا کہ قرآن نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ گفتار کے غازی بہت ملیں گے، کردار کے غازی نہیں، بات کرنے والے بہت ملیں گے۔ بہرحال 8ویں جو تباہی آتی ہے جہیز کی وجہ سے، زنا کا عام ہو جانا۔ آج زنا عام، کیونکہ شادی مشکل ہے نا، جب شادی مشکل رہے گی، نکاح مشکل رہے گا تو زنا عام ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک میں مثال دوں سمجھنے والوں کے لیے، دینا ضروری بھی ہے۔ آدمی کو اگر بھوک لگتی ہے اور اس کو صحیح سے کھانا مل جا رہا ہے، حلال طریقے سے کھانا اس کو مل جا رہا ہے، تو چوری کر کے کیوں کھائے گا؟ وہ چوری کر کے کیوں کھائے گا؟ چوری کر کے تبھی کھائے گا جب اس کو حلال طریقے سے ٹائم پر نہیں ملے گا، تبھی چوری کر کے کھائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تھا، آج میں بار بار نوجوانوں سے کہتا ہوں، اسی لیے نبی نے کہا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہارے پاس طاقت ہو جائے شادی کی تب تم شادی کر لیا کرو، نکاح کر لیا کرو۔ ہاں، کیونکہ اور یہ طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ 10 فلور کی بلڈنگ بن جائے، ایک گاڑی خرید لوں، کروڑوں کا کاروبار ہو جائے، اس کو طاقت بولتے ہیں۔ روٹی کھلانے کی طاقت آ جائے اور جسمانی طاقت موجود ہے، بالغ آپ ہو گئے، نکاح کرنا، اس سے معاشرہ بہترین رہتا ہے۔ اس وقت معاشرہ بہترین اس لیے تھا کہ ہر چیز کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس بات کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، نہ بچی والے کرتے ہیں نہ بچے والے کرتے ہیں، دونوں ہی نہیں کرتے۔
ایسا نہیں خالی بچے والے، نہ بچی والے، کیونکہ بچی والے بولتے ہیں ارے بچہ کچھ بھی نہیں کما رہا، ایسا ان کو نہیں دینا، ان کو نہیں دینا، ایسا رہتا ہے۔ معاشرے میں برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اچھا، 9ویں جو برائی پیدا ہو رہی ہے جہیز کی وجہ سے، سودی قرض میں لوگ ڈوب رہے ہیں۔ یہ بات تو بہت کامن ہے نا، ہم سب بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، بچے والے بھی بچی والے بھی جہیز دینے کے واسطے قرض لینا پڑ رہا ہے، اور بچے والے بھی شان دکھانے کے لیے، بڑا ولیمہ کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ ہاں، قرض لیتے ہیں اور اس کے بعد شادی کے دوسرے ہفتے ہی پریشان گھومتے ہیں۔ نکاح حالانکہ بڑی بہترین چیز ہے، لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی نا پریشان جو ہے گھومتے ہیں، کیونکہ اب ان کو قرض دینا ہے۔ بڑے مزے سے شادی کر لیے، سب دکھا دیے، ولیمہ بھی ہو گیا، لوگ مزے سے کھا بھی لیا، ارے بہترین ولیمہ تھا، کہاں کا باورچی تھا بنانے والا، اور وہاں کا اتنا بڑا مہنگا باورچی، اچھا، ختم، سب کھا کر کے چلے گئے۔ پریشانی آپ کے اوپر، کیونکہ قرض تو آپ نے لیا نا۔ اب وہ جتنے تھے آپ کی تعریف کرنے والے، اس میں کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ اور کیوں آئیں گے بھائی؟ کوئی بھی نہیں، آپ کو ہی سب پرابلم جھیلنا ہے، اور آپ نے سود لے کر کے جو گناہ کیا وہ الگ آپ کے اوپر، دنیاوی اخروی دونوں طرف سے آپ کو مار پڑنے والی، دونوں طرف سے مار پڑنے والی۔ اچھا، 10واں پرابلم جہیز کی وجہ سے لوگ زیادہ محنت کر رہے ہیں، طاقت سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، اپنے سکون آرام کو ختم کر دے رہے ہیں۔ کیسے؟ بھائی ہے 2-3 سال سے باہر سے نہیں آ رہا، کیوں؟ بہنوں کا جہیز تیار کرنا ہے، بہنوں کا جہیز تیار کرنا ہے۔ بھائی اگر آ گیا تو بہنوں کی شادی کیسے ہوگی؟ ایسا ہو جا رہا ہے، بہت سارے لوگ شادی کیے، ابھی 1 سال گزرا، بیٹی کی پیدائش ہوئی، دل ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہوں، دل ہے کہ میں اپنے بچی کے ساتھ رہوں، لیکن نہیں، ابھی سے اس کو سوچنا ہے، ابھی سے اس کو سوچنا ہے کہ بچی میری ہے، اس کی جہیز کے لیے اچھا رشتہ ملنا، بولے تو پیسے ہونا ضروری ہے، ابھی سے تیاری شروع کر دو، باہر نکل جا رہا ہے۔ سکون ختم ہو جا رہا ہے جہیز کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے 11ویں چیز، بھیک مانگنے کی وجہ۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، بہت سارے جھوٹے بھی رہتے ہیں کہ بہت سارے صحیح بھی ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، بھیک، بچی کی شادی مجھے کرنی ہے، اس کے واسطے کچھ تعاون کی۔ سوچیں، جہیز نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا، بھکاری، لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، مسجدوں میں آ کر کے، ادھر ادھر مارکیٹوں میں، بچی کے واسطے جو ہے تیاری کرنی ہے، جہیز اس کو دینا ہے، کیونکہ بچے والے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، ان کو تو چاہیے، وہ تو شیروانی پہن کر بیٹھ جائیں گے اور سب کچھ لوٹ کر لے کے چلے جائیں گے، ان کو تو چاہیے، ختم۔ ہاں، اچھا خاصا ایک بھکاری تو وہ ہوتا ہے نا جو پھٹے پرانے کپڑے میں ہوتا ہے، یہ بھکاری ایسے ہوتے ہیں جو عالی شان کپڑے پہن کر کے آتے ہیں، ابھی گاڑی سے آ کر کے سب کچھ لوٹ کر لے کر چلے جاتے ہیں، اور بیچارہ جو لوٹ رہا ہے وہ بھی رو نہیں رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے سب کچھ لوٹنے دیتا ہے، لے جاؤ۔ تو یہ سسٹم ہمارے سماج میں چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے 12ویں پرابلم، ناجائز رشتوں کی شروعات ہو رہی، کیونکہ ٹائم پر اس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہے ہیں نہ بچے والے، کیونکہ بچے والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی اتنا ملنا، 10 لاکھ 5 لاکھ، تو جب تک اتنا دینے والا کوئی گراہک نہیں آئے گا تب تک انہوں شادی نہیں کریں گے، اور بچی والے بھی ابھی جب تک اتنا کر نہیں پائیں گے پوری تیاری، تب تک وہ نکاح نہیں کر سکتے، لہذا دونوں طرف نکاح کی تاخیر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ناجائز رشتے بن رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ 13ویں پرابلم، والدین ہمیشہ ڈپریشن میں رہنے لگے، جن کے پاس 3-4 بچیاں ہیں نا گھروں کے اندر، ان کی حالت آپ دیکھیے، اور بالغ ہو گئی ہیں، جہیز کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، رقم نہیں ہے، وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں، ان کا بی پی شوگر سب ہائی رہتا ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے، اسی کیسے میں نا وہ بیمار ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 14ویں پرابلم جو جہیز کی وجہ سے آ رہی ہے معاشرے کے اندر، اور بہت بڑی پرابلم ہے، کہ لڑکیوں کا وراثت میں سے حصہ ختم ہو رہا ہے۔ ہاں، وراثت میں بچوں کا حصہ ہوتا ہے نا، جس طرح بچے کا ہوتا ہے ایسی بچی کا بھی ہوتا ہے، بچے کا اگر ڈبل ہے تو بچی کا سنگل ہے، ایک ہے، اگر اس کو 2 مل رہے ہیں تو اس کو 1 ملے گا، لیکن ملے گا، باپ کی جائیداد میں بچی کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن باپ جب اتنے لاکھ روپے خرچہ کر دیا شادی میں اس کے، تو ظاہر سی بات ہے باپ یہی کہتا ہے کہ بیٹا اب جو کچھ تھا دیکھو میں نے کر دیا ہے، اب جائیداد میں حصہ نہیں مانگنا اپنے بھائیوں سے،
اس لیے کہ بہت خرچہ ہو گیا. بیٹی بھی دیکھتی ہے کہ باپ نے کس محنت سے کس مشکل سے میرا جہیز تیار کیا ہے, میرا نکاح کیا, میری شادی کی ہے. وہ بھی کہتی کہ ٹھیک ہے ابو جی. تو اس کی وجہ سے ایک اہم چیز جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرض توڑا جا رہا ہے, وہ اللہ کا قانون توڑا جا رہا ہے جہیز کی وجہ سے, کہ جہیز دے کر کے ایک ناجائز چیز کے ذریعے سے جو ہے جائز چیز کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے 15ویں چیز, 15ویں برائی جو جہیز کی وجہ سے آ رہی ہے, ریاکاری, دکھاوا. ہاں کچھ لوگ جو ہے آپ دیکھتے ہو کہ جہیز کے سامان کو سجا دیتے ہیں. ایسا میں ہنستا ہوں ایسے لوگوں کو دیکھ کر, عجیب سے مطلب کیوں ایسا کرتے ہیں. ایسا جہیز کے سامان کو سجا دے, دیکھو سب لوگ آ کر کے, محلے کی عورتیں سب لوگ یہ دینے والے ہیں, دیکھو یہ فلاں 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 سب. بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, وہ بچوں کو بھگاتی ہیں, چھینا نہیں ہے نا. اس طریقے سے پورا ایک دم عجیب سا ماحول ہوتا ہے. یعنی بتاتے تو دے رہے ہیں, وہ الگ چیز, بتاتے ہیں کہ یہ سامان ہم دیں گے, باقاعدہ لسٹ پورا لکھ کر کے رکھا ہوا رہتا ہے. ریاکاری, دکھاوا, جو بھی سمجھ لیجیے ایک قسم کا شرک ہے, وہ بھی کرتے ہیں. اچھا, قتل کی وجہ, کتنے ساری لڑکیوں کو جہیز کی وجہ سے قتل کر دیا جا رہا ہے. بہو لائے, جو ڈیمانڈ تھا وہ نہیں مل سکا, نتیجہ کیا ہے, کسی بہانے سے جو ہے وہ گیس پھٹ گیا, چولہے میں آگ لگ گئی, کچھ بھی تو کر کے وہ ختم معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا, جب بھی آگ لگتی ہے, جب بھی کچھ پرابلم ہوتا ہے تو بہو ہی جلتی ہے, ساس کبھی نہیں جلتی ہے. نہیں, یہ معاشرے کا عجیب پرابلم ہے کہ بہو ہی جلتی ہے بیچاری, وہیں آ کر کے جلتی ہے. جب بھی کچھ پھٹتا ہے, کچھ غلط ہوتا ہے تو اس وقت بہو ہی ہوتی ہے, ساس نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں, اکثر کیس کے اندر یہی ہوتا ہے. تو قتل کی ایک وجہ بن رہا ہے ہمارے سماج کے اندر جہیز, اور اسی طریقے سے خوشگوار زندگی تباہ ہو رہی ہے جہیز کی وجہ سے. ہاں, ساسو ماں بار بار تانے دیتے رہتے ہیں کہ تم سامان نہیں لے کر کے آئے, دیکھو اپنی بچی کو ہم اتنا دیے, بڑی بہو اتنا لے کر کے آئی, تم کچھ بھی نہیں لے کر کے آئے. نتیجہ کیا, بہو بھی کچھ بول دیتی ہے کہ لے کر کے آئی اتنا سارا, ہمارے ابو جی دیے, اتنا کھانا کھلائے. اب اس میں ٹینشن, اب ادھر جو ہے سمجھ میں نہیں آتا بچے کو, نوجوان کو, کہ بیوی کا سائڈ لے یا امی کا سائڈ لے. کیونکہ اگر بیوی کا سائڈ لے گا تو ہم بھی رونا شروع کریں گی, ہے نا, اور اگر امی کا سائڈ لے گا تو ادھر پہل کا مچے گا. وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دونوں پیر اس کے پھنسے ہوئے ہیں, کدھر جائے تو کدھر جائے. ہاں, کدھر جائے تو کدھر جائے. اور میرے علم کے مطابق, جو مجھے علم ہے, جو تھوڑا بہت انٹرنیٹ سے میں نے حاصل کیا ہے علم, یا سماج کو دیکھ کر میں نے جو علم حاصل کیا ہے, کہ اکثر کیسز جو ہوتے ہیں نا مسلمانوں کے گھروں کے اندر, پی ایس میں جاتے ہیں یا کورٹ کچہری میں جاتے ہیں, وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہی پرابلمس ہوتے ہیں, جہیز کے, ہراسانی کے, مارم پیٹ کے, تو انہوں مجھے ایسا بولے تو انہوں مار دیے تو ایسے ہو گئے, ایسا ہو گئے, ہے نا. وہ سیکشن کون سا ہے, 498 کچھ ہے نا, وہ اکثر لگتا ہے نہیں. اور پھر اس میں پیسے بھی برباد ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھو اب لگا چارج کہ بھائی ساس نے بھی مارا ہے تو نند نے بھی مارا ہے تو انہوں نے بھی مارا ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے اندر ڈال دو, مگر یہ لے دلا کر کے امی کو, بہن کو نہیں لانا. غیرت کی بات ہے نا, کہ یہاں پی ایس میں بلانا, ان کو اندر بٹھانا, یہ پیسے بھی برباد ہوئے. اور اس کے بعد 15-20 دن کے بعد صاحب جب آتے ہیں تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, بستی والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ ہلو سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. بستی والے کہتے ہیں کہ ہاں جماعت میں گئے تھے, انہوں کچھ بھی نہیں بولتے, انہوں جماعت میں نہیں, وہاں جا کر کے آئے, کیونکہ حرکتیں ایسی کی. تو ایسا ہو رہا ہے سماج کے اندر. اچھا, 19ویں بات جو ہے, جو جہیز کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے, جو برائی, بدعت. کیونکہ بہت سارے لوگ دین سمجھ کر رہے ہیں. کیسا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا جہیز, تو اس لیے جہیز لینا دینا کوئی پرابلم نہیں ہے. اس مسئلے کی وضاحت میں نے پچھلے خطبے جمعہ میں کر دی, اسی لیے اس مسئلے کو آج نہیں چھوڑوں گا. میں اتنا کہوں گا کہ جہیز دینا ایک بدعت بھی, اگر جو لوگ دین سمجھ کر رہے ہیں وہ بدعت بھی کر رہے ہیں. 20ویں چیز, یہ مشرکانہ عادت ہے, کیونکہ یہ جہیز جو ہے لینا دینا, یہ غیر مسلموں کی عادت ہے, مسلمانوں کا نہیں. غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی عادتیں ہم نے اپنا لی ہیں, وہ ان کے رسومات ہم نے شادی بیاہ میں اپنا لیے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے. کسی قوم کی مشابہت اگر اختیار کریں گے تو انہی میں سے مانے جائیں گے. اسی لیے یہ 20 پوائنٹ میں نے رکھے, اور اس سے زیادہ بھی ہیں جو جہیز کی وجہ سے جو پرابلمز, جو پریشانیاں, جو تباہ کاریاں سماج اور معاشرے میں آ رہی ہیں جہیز کی وجہ سے, اس سے بھی زیادہ اگر غور کریں تو اس سے بھی کئی زیادہ.
میں نے تو 20 رکھ دیا آپ لوگوں کے سامنے. اب ایک خاص بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس پر جو ہے عمل کیسے کریں. کوئی نوجوان ہے, میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ شادی کو ایک دم آسان بناؤ. نکاح بہت آسان طریقے سے کرو, بہت آسان طریقے سے. نہیں میرے اکیلے سے کرنے سے کیا ہوگا, سوال یہ ہوتا ہے. میں اکیلے کرنے سے, میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے, ان کی زندگی کے اندر سکون برکت دے, اطمینان دے اللہ رب العالمین. بہت سارے نوجوانوں کو, ایک دو کو تو یہی مسجد کے اندر نکاح ہوا ہے, 2 لوگوں کا, کچھ بھی نہیں لیے. جو بھی گھر میں جو ہے ان کے اس وقت شادی کے موقع پر آیا وہ خود اپنے پیسوں کا لا کر رکھے. پہلے اپنے پیسوں کا لا کر کے بستر بیڈ ہر چیز لا کر کے رکھ دیے, اس کے بعد نکاح کیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے دلہن کو لا کر گھر پر دوسرے دن ولیمہ. سیدھی ہماری مسجد کے اندر سے نکاح ہوا. برکت دے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی زندگیوں کے اندر. معاشرے کے لیے مثال ہیں ایسے لوگ. نوجوانوں ایسے لوگوں کی طرح بنو, اتنی آسانی کے ساتھ شادیاں کرو. اگر ایک ایک نوجوان اس بات پر عمل کرنا شروع کر دے تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اگر ہر آدمی یہ سوچے گا میرے اکیلے سے کیا ہوگا, میرے اکیلے سے کیا ہوگا, تو کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ ایک مثال میں دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک معاشرے کے اندر کیا تھا کہ بہت سارے دودھ والے تھے. میں مثال دے رہا ہوں, مثال. اب کوئی قرآن حدیث میں نہیں پوچھنا کہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہو, مثال دے رہا ہوں. بہت سارے دودھ والے تھے. تو دودھ والوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس الحمدللہ دودھ ہے, دوسری بستی کے اندر غریب لوگ رہتے ہیں, تو ہم کیا ہے ایک ڈبہ رکھ دیں گے یہاں پر, اور شام میں جو بھی دودھ نکالے گا اس کو 1 لیٹر 2 لیٹر دودھ لا کر کے اس ڈبے میں ڈال دینا ہے. سب لوگ لا کر کے ڈالیں گے, 20-30 لیٹر ہو جائے گا, تو اس بستی میں جا کر فری میں تقسیم کرائیں گے. اچھا کوئی کسی کا دیکھے گا نہیں کہ کون کتنا ڈال رہا ہے, جس کی جو مرضی اس ڈبے میں لا کر کے ڈال دے گا, اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جا کر کے, جو کوئی بھی ایک آدمی جا کر کے اس بستی میں وہ دودھ تقسیم کرائے گا فری میں. اچھا ایسا ہو گیا. دوسرے دن کیا ہوا کہ اس ڈبے میں دیکھے وہ لوگ تو پورا پانی بھرا ہوا, پورا کیا ہوا تھا, پانی بھرا ہوا تھا. کیوں جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ جب فرسٹ بندے نے اس میں ڈالا تو پانی ہی پورا ڈالا 1 لیٹر. کیوں؟ اس نے سوچا سب لوگ تو دودھ ہی ڈالیں گے نا, تو اس لیے میں پانی ڈال دیں گے. اچھا دوسرے والے نے بھی یہی سوچا کہ سب لوگ دودھ ڈالیں گے نا, تو میں پانی ڈال دیتا ہوں. تیسرے والے نے اس سے بھی یہی کیا, یہاں تک کہ پوروں نے خالی پانی ہی ڈالا. اور رات کی وجہ سے اس میں نظر نہیں آئی کون دودھ ڈال رہا کون پانی, بس ڈبے میں ڈالتے چلے گئے, کیونکہ دیکھنا نہیں تھا, بس خالی ڈال دینا تھا, چپکے سے چلے جانا تھا. تو سب نے صرف پانی ہی ڈالا, سب نے پانی ڈالا. تو یہی ہمارے پاس ہے نا, کہ سب ایک جیسا کر رہے ہیں, انہوں ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے کریں. کوئی تو اللہ کے بندو اٹھو, نکاح کو آسان کرو, ایسی غیرت تو جگاؤ اپنے اندر, ایک دم سادگی کے ساتھ شادیاں کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے, نکاح کو آسان کرنے والا بنائے, پورے اسلام پر عمل کرنے والا بنائے. زندگی اللہ تعالیٰ ہماری خوشگوار بنائے. اللہ رب العالمین ہماری پریشانیاں, ہماری مصیبتیں ہم سے دور فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو صحت یابی عطا فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو تو ادا کر دے. باری تعالیٰ جو چیزیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے, جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں بھول جاتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.